تو آج ہم شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کے دور پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ جی بالکل، اور کوشش یہی ہے اکبر کے دور کی ایک آپ کہہ لیں کہ جامع تصویر پیش کی جائے۔ ان کی فوجی مہمات، انتظامی اصلاحات، وہ مذہبی پالیسیاں، اور خاص طور پر جو یورپین طاقتیں اس وقت آ رہی تھیں جیسے پرتگالی، ان کے ساتھ تعلقات کیسے تھے۔ مقصد یہی ہے کہ ہم سمجھیں کہ ان کی سلطنت کیسے مستحکم ہوئی، ان کی پالیسیاں کیا تھیں، اور اس وقت کی دنیا سے ان کا رابطہ کیسا تھا۔ بالکل، ان ذرائع میں اکبر کی شخصیت کے کئی پہلو نظر آتے ہیں۔ وہ ایک فاتح بھی تھے، ایک منتظم بھی، مذہبی رواداری کی بات بھی کرتے تھے، اور پھر ان نئی طاقتوں سے بھی نمٹ رہے تھے۔ اور یہ بات تو بڑی دلچسپ ہے نا کہ پیدائش ہوئی جلاوطنی میں، عمرکوٹ سندھ میں، اور وہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، لیکن پھر بھی علم اور فنون کے اتنے بڑے سرپرست بنے، اکبر اعظم کہلائے۔ واقعی یہ ایک حیران کن پہلو ہے۔ وہ جب ہمایوں کو شکست ہوئی، اس کے بعد ان کی پیدائش ہوئی، تو ابتدائی زندگی آسان نہیں تھی۔ پڑھنا لکھنا نہیں سیکھ سکے، یہ ٹھیک ہے، لیکن ان میں جاننے کا شوق وہ بہت تھا۔ شاید اسی لیے پھر انہوں نے علماء، فنکاروں، سب کو جمع کیا، اتنی بڑی لائبریری بنوائی۔ جی بالکل، اور پھر صرف 14 سال کی عمر میں تخت سنبھال لیا۔ بیرم خان جیسے طاقتور اتالک کے، لیکن اصل چیلنج تو فوراً ہی آ گیا۔ ہیمو بکال اور پانی پت کی دوسری جنگ۔ ہاں، وہ جنگ تو فیصلہ کن تھی۔ اسی نے ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیادیں دوبارہ پکی کیں۔ صحیح، اور اس کے بعد اکبر نے صرف سلطنت کو پھیلایا ہی نہیں، بلکہ اس کے پورے ڈھانچے کو کہہ لیں کہ ازسر نو بنایا۔ خاص طور پر وہ منصبداری نظام۔ اس نے کیا کیا؟ صرف فوج کو منظم کیا یا انتظامیہ پر بھی اثر پڑا؟ نہیں، اس کا اثر بہت گہرا تھا۔ اس نے فوج اور انتظامیہ دونوں کو براہ راست بادشاہ کے ماتحت کر دیا۔ جو اختیارات پہلے یوں سمجھے بٹے ہوئے تھے، وہ مرکز میں آ گئے۔ اچھا، اور وہ جو ٹیکس کا نظام تھا، ضابطے یا 10 سالہ نظام، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کسانوں کے لیے بہتر تھا۔ نظریاتی طور پر تو بہتر تھا۔ پچھلے 10 سال کی اوسط پیداوار کی بنیاد پر ٹیکس لگتا تھا، تو اس سے غیر یقینی صورتحال کم ہوتی تھی۔ ریاست کی آمدنی بھی زیادہ مستقیم ہوئی۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ عمل درآمد میں شاید کہیں مشکلات آئی ہوں، لیکن یہ ایک بڑا قدم تھا۔ فتوحات تو بہت تھیں، گجرات، بنگال سے کشمیر، سندھ، قندھار تک، لیکن راجپوتوں کے ساتھ ان کی پالیسی وہ ہمیشہ موضوع بحث رہتی ہے، جنگ بھی، رشتہ داریاں بھی۔ جی، وہ دوہری حکمت عملی تھی۔ آمیر جیسی ریاستوں سے شادیوں کے ذریعے اتحاد کیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ راجپوت مغل انتظامیہ اور فوج کا اہم حصہ بن گئے۔ سلطنت کو مقامی سطح پر مضبوطی ملی۔ لیکن سب نے تو اتحاد نہیں کیا نا، جیسے میواڑ۔ بالکل نہیں۔ میواڑ نے رانا پرتاپ کی قیادت میں بہت سخت مزاحمت کی، تو یہ پالیسی ایسی نہیں تھی کہ سب نے قبول کر لی۔ انتظامی اور فوجی باتوں سے ہٹ کر اکبر کی مذہبی پالیسی، خاص کر وہ صلح کل والی بات، یعنی سب کے لیے امن۔ فتح پور سیکری میں عبادت خانہ بھی اسی لیے بنوایا تھا۔ جی ہاں، وہاں مختلف مذاہب کے علماء اور دانشور آ کر بحث مباحثہ کرتے تھے۔ اکبر خود ان میں بیٹھتے تھے، سنتے تھے۔ اور اسی پس منظر میں پھر وہ دین الہی کا ذکر آتا ہے۔ کیا وہ واقعی ایک نیا مذہب تھا؟ زیادہ تر مورخین اب اسے ایک نیا مذہب نہیں مانتے۔ یہ اکبر کے ذاتی عقائد کا اظہار تھا اور ایک طرح کا اخلاقی ضابطہ تھا، جس کا مقصد سلطنت کے مختلف مذہبی گروہوں میں ہمہ آہنگی پیدا کرنا تھا۔ اس کے پیروکار بھی بہت کم تھے، شاید کوئی 19-20 لوگ۔ تو یہ صلح کل کی پالیسی کا ہی حصہ تھا کہہ لیں؟ ہاں، اسی کا ایک عملی پہلو سمجھ لیں۔ اب آتے ہیں فتوحات پر۔ گجرات کی فتح بہت اہم تھی۔ اس سے مغلوں کو سمندر تک رسائی ملی، لیکن وہاں تو پہلے سے ایک اور طاقت موجود تھی، پرتگالی۔ اچھا، ان سے معاملات کیسے رہے؟ یہ بڑا پیچیدہ معاملہ تھا۔ پرتگالی بحر ہند میں بہت طاقتور تھے۔ ان کی بحری طاقت بہت زیادہ تھی، یہاں تک کہ مغلوں کو حج پر جانے والے جہازوں کے لیے بھی ان سے اجازت نامہ لینا پڑتا تھا، جسے وہ کوٹاز کہتے تھے۔ اچھا، اکبر نے کچھ کیا نہیں اس بارے میں؟ کوشش کی، سفارتکاری بھی کی، ان سے توپیں حاصل کرنے کی کوشش کی تاکہ اپنی بحریہ بنا سکیں، لیکن پرتگالی اپنی بالادستی چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ اور سندھ میں بھی ان کی کارروائیوں کا ذکر ہے، خاص طور پر 1556 کا واقعہ جو اکبر کے تخت پر بیٹھنے کے فوراً بعد کا ہے۔
اس کے بارے میں دو طرح کی باتیں کیوں ہیں؟ جی، یہ واقعہ اکبر کے دور کے بالکل شروع کا ہے۔ وہ خود ابھی شمال میں اپنی حکومت مضبوط کر رہے تھے۔ ٹھٹھا جو اس وقت لاہری بندر کہلاتا تھا، وہاں پرتگالیوں کے حملے کی دو مختلف کہانیاں ملتی ہیں۔ کیا؟ ایک تو یہ کہ وہاں کے مقامی حکمران مرزا عیسیٰ ترخان نے انہیں مدد کے لیے بلایا تھا، لیکن جب اخراجات پر بات بگڑی تو پرتگالیوں نے شہر لوٹ لیا۔ اور دوسری روایت؟ دوسری روایت زیادہ سنگین ہے۔ وہ یہ کہ حملہ بلا اشتعال تھا اور اس میں بہت بڑے پیمانے پر لوٹ مار اور قتل عام ہوا۔ کچھ ذرائع تو کہتے ہیں کہ 8,000 کے قریب لوگ مارے گئے۔ 8,000؟ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ جی، یہ واقعہ دکھاتا ہے کہ ہندوستان میں یورپی طاقتوں کی آمد شروع میں کتنی پرتشدد ہو سکتی تھی اور اکبر جیسے حکمران کو کن چیلنجز کا سامنا تھا۔ تو اکبر کا دور صرف فتوحات اور انتظامی اصلاحات کا ہی نہیں تھا، بلکہ اس میں کثیر الثقافتی حکمرانی کی کوششیں بھی تھیں اور بدلتی ہوئی عالمی صورتحال سے نپٹنے کی جدوجہد بھی۔ ان کی صلح کل جیسی پالیسیاں تو آج بھی اہم لگتی ہیں۔ بالکل، اکبر کا عہد جو ہے وہ فوجی توسیع، انتظامی جدت، ثقافتی ملاپ اور بدلتی ہوئی مذہبی اور سفارتی حکمت عملیوں کا ایک کہہ لیں کہ پیچیدہ امتزاج تھا۔ پرتگالیوں کے ساتھ جو ان کے معاملات رہے وہ اس وقت کی ابھرتی ہوئی عالمی طاقتوں کے ساتھ تعلقات کی پیچیدگی کو ظاہر کرتے ہیں، اور ہندوستان میں یورپی موجودگی کی جو ابتدائی اور بعض اوقات سفاکانہ حقیقت تھی اسے بھی سامنے لاتے ہیں۔ تو آخر میں سامعین کے لیے کیا سوچنے کا نقطہ چھوڑیں گے آپ؟ ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اکبر کے اصل دور حکومت سے بھی پہلے یہ جو سندھ میں پرتگالیوں کے پرتشدد اقدامات ہوئے، جن کی تفصیلات بھی متضاد ہیں، ان ابتدائی اور اکثر سفاکانہ ملاقاتوں نے آنے والی صدیوں میں مغلوں اور یورپی طاقتوں کے درمیان تعلقات، اعتماد اور سفارت کاری کی بنیادوں پر کیا اثر ڈالا ہوگا۔